والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم وأشداء على الكفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم. جی لگا کر آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی مکرم، ہادی معظم، نیر اعظم، محسن انسانیت، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، انیس بے کساں، چارہ سازے دردمنداں، جانے جانے عالمیاں، سید انس و جاں، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، عاجزانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب دواہی عافیت الابدان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبھی حضرات سے درخواست ہے اپنے اپنے موبائل فون کا سوئچ آف کر لیں یا اسے فلائٹ موڈ میں ڈال لیں، اور یاد رکھیں کہ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کی باتیں کرنا سراسر حرام ہے. جب مسجد میں داخل ہوا کریں تو جہاں مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہیں وہیں آپ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. عربی میں نہ کر سکیں تو اردو میں کر لیں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تاکہ بتقاضۂ بشریت کبھی آپ سے اپنے مطلب کی بھی بات ہو جائے تو گناہ نہ پڑے آپ. ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود اسم اعظم کا ورد کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمادی الاخر کی 24 تاریخ ہے، اور آج سے ٹھیک 2 دن پہلے جو تاریخ تھی وہ 22 جمادی الاخری کی تھی. یہ تاریخ بڑی اہم تھی. میں نے پچھلے جمعہ اعلان بھی کیا تھا کہ 22 جمادی الاخری، چاند کی 22 تاریخ کو یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، پہلا صحابی، پہلا مسلمان، پہلا مومنوں کا امام، جس نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر وار دیا، جس ذات کو ہم اور آپ خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں. ان کا عرس پاک گزرا ہے، ان کا یوم وصال تھا. ہم نے اعلان کیا تھا جس نے آنا تھا وہ آئے، لیکن اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو اس میں نہ تو ہم نے ابو بکر صدیق کی شان ہمارے نہ آنے سے چھوٹی نہیں پڑ گئی، اور نہ ہی دین کا کوئی خسارہ ہوا. اس میں ہم نے اپنا ہی نقصان کیا. وہ اس طرح کہ جب اولیاء اللہ یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اور جس دن ان کے وصال کی تاریخ ہوتی ہے اس دن ان کا خاص فیض اور ان کا خاص کرم نازل ہوتا ہے، ان کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ ان کے صدقے وسیلے سے ہماری تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے. بے شک. مگر بات یہ ہے کہ یہ تو اپنا اپنا ہے فیصلہ.
یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ حضرات آج ہم بات کریں گے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے، ہرا گنبد، گنبد خضرا، جس نے جو وہاں پہنچے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے، جو وہاں نہیں پہنچے انہوں نے بھی ویڈیوز فوٹوز کے ذریعے سے آپ کے روضہ مبارک کا دیدار کیا ہے۔ اسی ہرے گنبد کے نیچے میرے آقا علیہ السلام کے پہلو مبارک میں آرام کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ مسجد نبوی شریف میں جو کوئی مسلمان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور مدینے پہنچتا ہے، وہ سرکار کو سلام کرنے کے بعد جو پہلا سلام ہے نبی کے بعد، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو جاتا ہے۔ اور دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم بتا سکیں، بس وہ ایک کیفیت ہے کہ جسے نوٹ کیا جا سکتا ہے، جسے اہل عشق سمجھ سکتے ہیں۔ بس اتنا کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اس عاشق کا مقام دیکھ کر یہی کہنے کو جی کرتا ہے جو میرے امام نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں سرکار علامہ استاد زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی جو اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے، مجھلے بھائی، ان کی نعتیہ شاعری سے دو بند عرض کرتا ہوں ماں تضمین کے، آپ سماعت کریں گے، واللہ آپ کو لطف آئے گا اور آپ مدینے کی گلیوں کا نظارہ کریں گے تصور ہی تصور میں، مگر دل کے کان سے سنیں گے تب۔ اگر آپ نے یوں ہی اپنی دنیاوی کان سے سنا تو جیسے ہماری باتیں سن کر ادھر سے سنتے دوسری طرف سے نکال دیتے، یار مولانا تو بولتا ہی رہتا ہے، ان کو کیا سننا، بس سنو اور نکال دو، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت کی ورنہ الجھ جاؤ گی۔ حضرات ہم تو کہتے ہیں کہ محبوب کے زلفوں میں کوئی الجھ جائے تو مزہ آ جائے، اس کالی زلفوں کی گھٹا کافی ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا کافی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عطا کافی ہے، سرکار کے قریب جو چلا گیا وہ قرب کافی ہے۔ ہم نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی دیکھا ہے، اور اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرانے والے عمر کی حکومت بھی دیکھی ہے۔ وہ جو چند بکریوں اور اونٹوں کو لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، میرے نبی نے ایسی تعلیم عطا کی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ایک آواز دیتا تو پورے 22 لاکھ مربع میل پر لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تعلیم کا جو اثر تھا، یہ تعلیم کا جو اثر تھا وہ کہاں سے آیا؟ یہ تعلیم کا اثر مصطفیٰ نے عطا فرمایا، یہ تعلیم میرے حبیب نے عطا فرمایا۔ آج بھی ہمیں جو تعلیم چاہیے، یقیناً میں انگریزی تعلیمات کو ڈینائی نہیں کرتا، اس کو منع نہیں کرتا، ضرور حاصل کریں، لیکن اگر اس انگریزی میں آپ اسلام کو سمجھائیں، آپ یہ سمجھائیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا ایماندار ہو۔ یہ نہیں کہ 5 پر ڈبل 0 تھا تو اس نے ایک اور بڑھا دیے، 3 0 تھے تو ایک اور بڑھا دیے۔ بے ایمان نہیں چاہیے، ایماندار چاہیے لکھنے والا، جس کو آج انگریزی زبان میں کہتے ہیں ایگریمنٹ بنوا لو، ایگریمنٹ سائن کروا لو۔ یہ ایگریمنٹ سائن کرنے کا مجاز تمہیں کسی انگریزی نے نہیں، انگریز حکومت نے نہیں دیا ہے، اللہ کے کلام قرآن نے تمہیں عطا کیا ہے کہ آپس میں جب کچھ کیا کرو تو ایگریمنٹ سائن کر لو، کوئی معاہدہ طے کر لو، اسے لکھ لو کاغذ میں۔ یہ قرآن کے 3 پارے میں اللہ پاک نے اپنی مجاز عطا فرمایا، اور اسی تعلیم پر عمل کر کے آج بنیے نہ جانے کہاں کہاں سے بن گئے، اور ہم بنتے بنتے بکھر گئے۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا، دن رات ہمارے گزر جاتے ہیں اور ایک پل بھی یاد نہیں آتا کہ ذرا لاؤ اللہ پاک کا ذکر کر لیں، رسول اللہ کا ذکر کر لیں، وہ رب کے جس نے ہمیں وجود عطا کیا۔ ہم پانی کے ناپاک قطرے ہی تو تھے جو باپ کے جسم سے نکل کر ماں کے شکم میں گئے،
اللہ نے اس پر ہمارے صورت کی کاریگری کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو خوراک عطا کیا وہ نابھی کے ذریعے عطا کیا، زبان کے ذریعے نہیں دیا، تاکہ ہماری تمہاری زبانیں پاک رہے، اور اس پاک زبان سے جب ہم بولا کریں تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، اللہ و رسول کی حمد کی آواز آئے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھیں، اور پھر جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پاک زبان سے نکلی دعا کو قبول فرما لے۔ لیکن جس رب نے ہماری زبانوں کو خوراک دینے کے لیے بھی پاک رکھا ماں کے شکم میں، ہم اس زبان کو یہاں دنیا میں گندی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ گالیاں دے کر، شکایتیں کر کے، چغلی کر کے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے، منافقت کا بیج بو کر ہم اپنی زبانوں کو گندی کر لیتے ہیں، اپنی فکر کو گندی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب برکتیں نہیں ہوتی تو شکایتیں درج کرائی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو برکت ہی نہیں، ہم کریں تو کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار ابو بکر صدیق کا مقام، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سرکار علامہ حسن استاد زمن کا یہ شعر سماعت فرمائیے۔ عقیدت کی زلف سوارا کروں میں، جہاں سخن شکارا کروں میں، مقدر کرو شم ستارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، اور نبی کی محبت ہے بخشش کا سامان، محبت سے بولتے سبحان اللہ، نبی کی محبت ہے بخشش کا سامان، اسی سے ہے روشن میری بزم امکان، یہ کہتے ہیں فرزند احمد رضا خان، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، تو یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ آپ تھوڑے ادھر ہو جائیے، آدمی اور بیٹھے، ایک لوگ اور بیٹھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ اور یہ شعر عقیدت کا، الہی نہ رہے الہی نہ رہے جائے حسرت ادھوری، ملے شہر طیبہ سے اذن حضوری، دعا ہے کہ ہو آرزو سب کی پوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ حضرات گرامی وقار، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اللہ کے رسول نے اس قدر بلند فرمایا ہے، میں ایک صحابی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس شعر کو دیکھیے اور پھر اس واقعے کو دیکھیے۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا،
مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حضرت ابوبکر صدیق چلے جا رہے ہیں، آگے آگے ایک صحابی موجود ہیں۔ اگلے دن جب مسجد نبوی میں آئے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا او فلاں تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی۔ کہا ہاں ہاں تجھ سے خطا ہوئی ہے، کیا تو دیکھ نہیں رہا تھا کہ تو آگے آگے جا رہا تھا، تیرے پیچھے میرا صدیق تھا؟ یاد رکھ میرا صدیق جب چلا کرے تو اس کے آگے نہ چلنا، یہ مصطفیٰ کریم کو گوارا نہیں۔ جان لو میرے بعد اور تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اونچا رب نے کیا ہے تو میرے صدیق کا مقام ہے۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کا مقام سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، حیرت کے ساتھ آپ اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائیں گے۔ کیا کوئی ایسا بھی عاشق ہو سکتا ہے؟ کسی کا عشق ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہم نے دنیا کے عشق مجازی والوں کو دیکھا ہے، ابھی 2 جمعہ پہلے میں نے عشق مجازی پر تقریر کیا تھا۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا ہے، عشق مجازی کی لذتیں کہاں لے جاتی ہیں، اور عشق حقیقی کی لذتیں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند کر دیتی ہے۔ یہ عشق حقیقی جو صدیق اکبر نے پائی ہے، بحیرہ راہب نے جو ملک شام میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتائی، پوچھا راہب سے، پادری سے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری جھولی میں آ گیا ہے۔ راہب حیران رہ گیا، جس کی عمر 100 سال کے بھی اوپر تھی۔ اس نے اپنے آنکھوں کے پپوٹے یوں اٹھائے، اپنی ایک پوٹلی نکالی، اس میں ایک پرانی کتاب تھی، اس کتاب کو کھولا، پنہ الٹا، پوچھا آپ کا نام ابو بکر ہے؟ کہا جی ہاں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں اور بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر چہرہ دیکھا، نشانیاں دیکھی، پھر کتاب پڑھا، کہا اچھا آپ قبیلہ قریش کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہاں میں قبیلہ قریش کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا آپ کہیں اس شہر کے نہیں جو پتھریلی ہے، جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، آپ مکہ کے رہنے والے تو نہیں؟ کہا جی میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا تو پھر یہاں انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ مکے میں چلے جاؤ، اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، تم اس کے دین میں داخل ہونے والے پہلے انسان ہوگے، اور ان کا دین قبول کر کے تم اسلام میں داخل ہوگے۔ اس خواب کی یہی تعبیر ہے، فوراً مکے کو چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں سے چلے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق، آپ کے قریبی دوستوں میں حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، تمام صحابہ میں سب سے بڑے مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عثمان غنی کی جو دولت آئی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی برکتوں سے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے مالدار صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے اچھی اور سلجھی ہوئی رائے کے مالک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے، سامان تجارت باہر ہی چھوڑ دیا، اپنے غلام کے حوالے کیا، کہا یہ سب تیرے حوالے میں ابھی ہو کے آتا ہوں۔ جب گیا زیبا پر نظر پڑی ہے، قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری جان، میرے ماں باپ سب آپ پر قربان ہو۔ آقا جی بتائیے، میں آپ پر ایمان لانے آیا ہوں، مگر کچھ تو بتائیں ایسا کہ میرا دل مائل ہو جائے۔ کہا ابو بکر یہ کافی نہیں جو تجھے ملک شام میں راہب اور پادری نے بتایا تھا؟ حیران رہ گئے، قدموں میں گرے اور پڑھا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کا یہ پہلا مسلمان، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے صحابی، اور آقا کریم کے قدموں پر اس وقت آپ کے پاس مال تجارت کا کل اثاثہ 40,000 دینار تھا، جو آج کے حساب سے نہ جانے کتنے ملین اور کتنے کھرب پیسے ہوں گے وہ رب جانے۔ 40,000 اشرفیاں
جو آپ کے پاس مال تجارت کے تھے سب سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. سبحان اللہ. وہ لوگ جو 2.5% کی رٹ لگائے رہتے ہیں ایک بار نہیں 10 بار پوچھنے آتے ہیں حضرت 2.5% نکالنا ہے, اس میں کتنا نکالنا ہے, اس میں کتنا نکالنا ہے. اچھا جب ہاتھ میں 4 موبائل لے کے چلتے ہیں 50 ہزار کا پھر مسئلہ نہیں پوچھتے کہ اس کا کتنا % نکالنا ہے. جان لیں شریعت نے صرف ضرورت کی چیزوں پر معافی دی ہے. ضرورت کے علاوہ اگر آپ نے شوقیہ رکھا ہے, بلا وجہ رکھا ہے اور ایک سے کام چلتا ہے پھر بھی آپ نے 10 پال رکھے ہیں, سب کی زکات دینی پڑے گی. اور پوچھ کے بھی جاتے ہیں تو پہلے مشورہ کرتے ہیں دیں کہ نہ دیں, کہاں دیں, کیسے دیں, اور رہتے رہتے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی رہ جاتا ہے. شریعت کا مسئلہ سنیں, زکات کا ایک سکہ ایک چونی بھی اگر مال میں باقی رہ گیا تو آپ کے پورے مال کو کھا جائے گا. اور اس پر بہت سخت مسئلے بیان کیے گئے ہیں, بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں. سرکار ابو بکر صدیق نے سب کچھ پار دیا مصطفیٰ پر, پھر سرکار کے قدموں پر نثار ہونے کے بعد پھر سال بھر کمائے تو 4000 اشرفیاں جمع ہوئی. سرکار نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کرائے, جو میرے زید بن حارثہ کو آزاد کرائے, فلاں صحابی فلاں غلام صحابی تھے انہیں کوئی آزاد کرائے. حضرت ابو بکر صدیق نے 10 گنا قیمت پر حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا. سرکار نے حکم نہیں دیا تھا ابو بکر تم کر لو, نام نہیں لیا, لیکن سرکار نے جیسے اعلان کیا تو کہاں ابو بکر پیچھے رہتے. سب کچھ محبوب پر راضی ہے, ایک حکم ہے, ایک رضا ہے. حکم اور ہوتا ہے, مرضی اور ہوتی ہے. حکم کوئی کرے اور آپ اسے عمل کریں تو اسے تو ٹارگٹ بنا کے بتایا گیا نا تم کر لو, لیکن کسی کو بتایا بھی نہ جائے اور محبوب کی رضا کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر کے اس کی رضا حاصل کرے, اس کی قربت کا مقام اور زیادہ بلند ہوتا ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ پر وہ 4000 اشرفی بھی خرچ کر دیا. سرکار علیہ السلام تبوک کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا صحابہ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے مال لے آؤ, اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. سب صحابی گئے. ایک صحابی اٹھتے حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اپنا سب مال آپ کے قدموں میں قربان کر دوں. کہا نہیں, تم اپنا سارا مال قربان نہیں کرو گے. میں یہ نہیں چاہتا تمہاری شہادت کے بعد یا تمہارے بعد تمہاری بچی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. اسلام نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا مال قربان کر دوں سارا کا سارا. کہا نہیں, آدھا لے آؤ. ایک کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا سارا مال آپ پر قربان ہو جائے. کہا نہیں, اپنا چوتھا حصہ لے آؤ. سب کو میرے مصطفیٰ نے ان کے مقام کے حساب سے حکم فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق گئے, گھر میں کوئی اثاثہ تو تھا نہیں, رومال بچھا دیا, جو کچھ تھا سب کو سمیٹ لیا اور گھر والوں سے کہا تم لوگوں کے جوڑے جتنے ہیں صرف ایک ایک جوڑا پہن لو اور سارے جوڑے اس گٹھری میں ڈال دو. گھر والے کوئی اعتراض کرتے اس سے پہلے ابو بکر صدیق نے اپنا جو جوڑا خود کا پہنا تھا وہ بھی اتار دیا اور اپنے بدن پہ ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا. سب صحابی سے سرکار پوچھ رہے تھے تم کتنا حصہ لائے, تم کتنا حصہ لائے, تم کتنا حصہ لائے. مسئلے بھی بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ. لیکن جب ابو بکر صدیق کو آتا دیکھا میرے آقا خود کھڑے ہو گئے, فرمایا وہ دیکھو میرا یار آ رہا ہے, ذرا راستہ چھوڑ دو میرا صدیق آ رہا ہے. جب ابو بکر صدیق قریب آئے مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگایا, فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر بھی جو لباس تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے. کہا ابو بکر تیرے آنے سے پہلے تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں, جبریل نے بھی تمہاری طرح لباس ڈال رکھا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ لباس آج کیسا ہے, نوری مخلوق پر یہ ٹاٹ کا لباس. کہا یا رسول اللہ آپ کے یار صدیق نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. رب ذوالجلال کی رحمت کو پیار آیا اور رب تعالیٰ نے فرمایا اے نوری فرشتوں آج میرے محبوب کے محبوب نے جو لباس پہنا ہے تمام فرشتے آج وہی لباس پہنیں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اے اللہ والو, او امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے دریچوں کو کھولو, صدیق اکبر کا دل لاؤ. میرے صدیق نے جو مقام حاصل کیا ہے اس کی ایک جھلکیاں ہمارے اندر آ جائے.
تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہماری جو بربادیاں ہیں وہ رکیں گے انشاءاللہ، آبادیاں بڑھ جائیں گی، رزق میں کشادگی ہوگی، برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، نعمتوں کا اجالا ہوگا. کسی کافر و مشرک کو یہ مجال نہیں ہوگی کوئی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے، دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا. وہ ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سچے غلام بنا لیں. میرے عزیزوں، سرکار ابو بکر صدیق جب آئے، سرکار نے پوچھا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول اور اللہ کو چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ. اب یہاں نبی نے نہیں فرمایا حصہ 4 میں سے صرف 1 لانا تھا یا آدھا لانا تھا، نبی پاک نے فرمایا سب قبول ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب باری آئی مصلی مصطفیٰ پر نماز پڑھانے کی تو فرمایا میرا ابو بکر پڑھائے گا. سبحان اللہ. سرکار بیمار پڑے، مرض الموت میں جب میرے مصطفیٰ مبتلا ہوئے تو میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر بٹھایا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس یار کا مقام جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے دروازے پر چل کر خود مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں. جوان بچی گھر میں ہے، چھوٹی بچی بھی گھر میں ہے، لیکن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کیا. میرے عزیزوں، آج ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ہمیں ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تو سب سے پہلے 200 روپیہ جو مسجد مدرسے میں مہینے میں دیتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. یار بند کرو، یہ بہت بھاری پڑ رہا ہے. لیکن ٹی وی کا ریچارج پورا ہوگا، موبائل کا ریچارج پورا ہر مہینے ٹائم ٹیبل سے جانا چاہیے، اسکول کی فیس پوری جائے گی، شادی میں ٹھاٹ باٹ پورا رہے گا، ڈل ڈور ٹک ٹاک بنا کے جائیں گے، اور بیگم صاحبہ 14 کلو پاؤڈر اور لپسٹک اور فیشیل اور ایبرو یہ ساری چیزیں بنا کر جائیں گی. چاہے 4000 کا وہ کروانا پڑے، چاہے 14000 کا کروانا پڑے، کرا کے جائیں گی. اور اس میں لہنگا چاہیے جس میں نابی کھلی رہے. اللہ کی پناہ الامان والحفیظ، تم کیسے گوارا کر لیتے ہو یہ عریانیت؟ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کیا جواب دو گے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کھلی جگہوں پر؟ اور اوپر سے توبہ توبہ یہ کہ لباس آدھا سے زیادہ سینہ کھلا ہوا، غیرت انسانیت شرما جائے. شریعت تو بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں، اور ان جگہوں پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں یہ سب دکھا کر. تو یاد رکھیے اللہ رسول کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے. سب نے اپنے اپنے کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا. قرآن پاک کا اعلان ہے جب کتابیں ہاتھ میں ڈالی جائیں گی نامہ اعمال کی تو بندہ بولے گا، اور عربی بولے گا، صرف مسلمان نہیں کافر بھی بولے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اے اللہ اس کتاب کو ہوا کیا ہے؟ اس نے نہ تو بڑے گناہ کو چھوڑا ہے نہ چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں، سب لکھ ڈالا ہے. جو دیوار پیچھے ہم نے چغلخوری کی تھی وہ بھی لکھا ہے، جو ہم نے فلانی جگہ پر جھوٹ بولا تھا وہ بھی لکھا ہے، جو ہنسی ہنسی میں بول دیا تھا وہ بھی لکھا ہے، ہماری مذاق سے کسی کا دل دکھ گیا تھا وہ بھی لکھا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں، یاد رکھو اپنے سینوں سے کینوں کو دور کرو، اور سب سے پہلے اس سینے میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرو. سرکار ابو بکر صدیق نے جو محبت کی ہے مصطفیٰ سے وہ محبت پیدا کرو. حضرت ابو بکر صدیق کے اندر اللہ نے وہ پرتباری عطا کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچتے، جو خیال فرماتے، جو حکم فرماتے، وہ سب سے پہلے وہی چیز بنا سنے ابو بکر صدیق بھی بولتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بچپن سے ہی موحد تھے، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. آپ نے 360 بت رکھے تھے خانے کعبہ کے اندر، لیکن کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. بچپنے میں آپ کے باپ ابو قحافہ لے کر گئے خانے کعبہ، کہا بیٹے یہ جو لات بت ہے فلانے کام کا ہے، یہ منات ہے فلانے کام کا ہے، یہ عزا ہے فلانے کام کا ہے، ان کو سجدہ کرو. فرمایا اگر یہ میرا خدا ہے تو میں اس سے کھانا مانگتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے. کہا بیٹے ایسے نہیں بولتے. کہا نہیں یہ کھانا نہیں دے سکتا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ بچپنا ہے ابو بکر صدیق کا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں. باپ نے ایک کھینچ کے تھپڑ مارا. کہا آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اب میں اسے مارتا ہوں، ذرا یہ بچ کے دکھا. آپ نے پتھر اٹھایا، کھینچ کے مارا بت کو، وہ منہ کے بل گر گیا. کہا ابا
آپ مجھے اس کی پوجا کرنے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو مجھے کیا خاک بچائے گا؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، جب اسلام والے نہ تھے تب بھی بت نہیں پوجتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا بوجھ جس نے سنبھالا ہے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، حیدر کرار ہیں، مگر بار نبوت کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بار نبوت کا بوجھ جس نے اٹھایا ہے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ رہا کہ ہم اپنی محفلوں میں یا علی کے جو نعرے لگاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں لگاتے، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ سرکار کی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت علی کو تانا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو بکر صدیق انہیں کیوں دیکھا کرتے ہیں نبی کی محفل میں؟ کہا نبی پاک نے فرمایا النظر الی علی کی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ عبادت ہے، اور ابو بکر صدیق کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے ماڈل ہیں ابو بکر صدیق۔ اپنی بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ابو بکر صدیق کی کہانیاں سنایا کرو، لہذا 2.5% کی رٹ نہ لگاؤ، صدیق اکبر کا جذبہ پیدا کرو، اور اللہ کریم جب دے تو اس کا شکریہ بجا لو۔ چونکہ جمعے کی تقریر ہے، لمبا وقت نہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اسی جذبے کے تحت آپ دین کے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں اور اسے دین سکھائیں، شریعت سکھائیں۔ الحمدللہ ہماری شریعت میں سائنس بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، ہمارے شریعت میں میڈیکل سائنس بھی ہے، ہماری شریعت میں لوگارثم بھی ہے، جغرافی بھی ہے، ہماری شریعت میں علم توقیت بھی ہے، علم نجوم بھی ہے، علم فلکیات بھی ہے، علم مادیات بھی ہے، علم ماہیت بھی ہے، علم ترقی بھی ہے، علم نجوم بھی ہے۔ تمام تر علوم ہماری شریعت میں ہے، اور یہ تمام علم آپ کو صرف قرآن میں ملے گا۔ پڑھائیے بچوں کو، خود بھی پڑھیے، اللہ تعالی ہم سب کو ترقی عطا فرمائے۔ اور اس علم کو مضبوط کرنے کے تحت الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، یہاں بچے زیر تعلیم ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر اعلان کرتے رہتے ہیں ان بچوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے 3 ٹائم ہمیں کھانے کا بندوبست اور ان کے ابتدائی علاج و معالجے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیجیے، اور اس کے لیے آپ ہر مہینہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لیجیے۔ ہم نے 100 روپے، 50 روپے، 200 روپے یا 500 روپے ہر مہینے صدقے کے طور پہ دینا ہے۔ آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر سے بلائیں بھی ٹلیں گی، اور مدرسے کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ صدقہ وہ ہے، نبی فرماتے ہیں الصدقات تدفع البلیات، صدقے بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں، تو اسے کیا کیجیے تاکہ آپ سے بلائیں ٹل جائیں۔ تو مدرسے کے طلباء کے لیے اور مدرسے کے انتظامات و انشرام کے لیے آپ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ادارہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور امام احمد رضا جامع مسجد کے لیے آپ پیش قدمی کریں۔ آپ کا یہ دیا ہوا رقم ہمارے کام آتا ہے ان چیزوں میں، اس کے انتظام و انصرام میں، پانی کے بل کو بھرنے میں، بجلی کے بل کو بھرنے میں، تعمیر میں، ترقی میں، اور ضروریات کے پورے کرنے میں، اور یہاں کے جو بھی قرض وغیرہ ہیں اس کے اتارنے میں۔ ہمارے تمام ضروریات یہیں سے پورے ہوتے ہیں، آپ کے دیے سے پورے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ میری باتوں پر توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا اجر عطا فرمائے گا آپ کو، اور رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ان بھائی نے 200 روپے مدرسے کے لیے پیش کیا ہے۔